بحیثیتی واعظ تو مبلغ یت کم تو قلیل وقتس مز سیز تمن دون صاحبن یم صاحب یت مجلس مز یس مجلس اس ونکن وکالتن نکاح منعقد کرو یم زن ات مز وکیل بنی تم حضرات یم زن شاہد بنی اور تم حضرات یم زن یت مجلس مز شریک خود تہ افضل یعنی اگر تھی ونکن یت مجلس مز کیا ٹائمس یتن بہت چھو یہ یوت یوت زانن کہ واض و تبلیغ یوت بوز یوت یوت ثواب میلے نہ نفلی عبادت کھوت زیادہ ثواب چھو صرف مجلس نکاح مز بہنس یوت اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے تت ثوابس لازمن امیدوار سا چھو امید انشاءاللہ المستعان مدعا تو مقصد چھو نکاحک آسن یہ افزائش نسل روز قیامت کو بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پگہ روز قیامت اسمز کرب انی مکاثر بکم الامم روز قیامت کرب امت کی کثرت کی وجہ باقی انبیاء کرامن پر فخر یعنی یتھا باقی انبیاء کرامن امت آسی میری امت آسی تہندی نسبت واریاہ زیادہ بلکہ حدیث پاک کس مفہوم اس مز آپ بیان کرنے کل ملا کر آسن روز قیامت اکھت وہ صف اور اکھت وہ صفوں مز آسن شیت صف امتی حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ اگر سانن نکاح کرنس مز یہ نیت اس گوڑی شامل آئیسی کہ اللہ تبارک و تعالی کرے حلال ویتی جائز ویتی پاک ویتی اولاد عطا امس اولاد سند ذریعہ گیسی روز قیامت نبی رحمت علیہ السلام ہندس امتس مز اضافہ اور نبی رحمت علیہ السلام کرامن مینس اولاد سن ذریعہ مینس بچ سن ذریعہ فخر یلی یہ ذہن بنائیت اسی نکاح کرو اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہن دور پیٹ تا ایندم رودی نکوحک معامل اللہ تبارک و تعالی پنن آیات پنہ آسنچ نشانی بیان کرمز یعنی کمی ذریعہ نین توی کہ اللہ تبارک و تعالی شو ایگزسٹ گسن کم چھ اللہ تبارک و تعالی سن آیات کم چھ اللہ تعالی سن نشانی تک مز آئی متعدد چیز بیان کرنا وقت چھ تیوتا کی لیکن یہ جاو ات مز بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی چھ فرماون ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا کہ اللہ تعالیٰ سے جو آیاتوں مز اللہ تعالیٰ سے جو نشانیوں مز اللہ پاک سے جو آیاتوں مز سے یہ تی آخ نشانی کی ایم رب ذوالجلالن کور توہندی نفس مز توہی انسانوں مز توہن جوڑ پد لتسکنو الیہا وجعل بینکم مودہ تاکہ توہی کیو اکھ سن ذریعہ سکون قلب حاصل اور اللہ تبارک و تعالی ہن ترو امی ذریعہ توہی پانوئی اکھ سن مائی تو محبت توہندن دلن مز اور یہ اللہ کی ایک نشانی ہے وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ اللہ رب العزت فرماون یہ مرد زین دنیا ہسمز معرض وجودس آنی گوڑنیت مردیو دنیا ہسمز یون پت حضرت آدم سندھ پت حضرت حوا علیہ السلام سن دنیا ہسمز یون یا سچ باعث تسکین قلب باعث تسکین جان باعث راحت جان امس مردس پروردگار عالمینن اور امس زن مرد اللہ رب العزتن بحیثیتی جوڑ پروردگار عالمینن بنومت اور یہ نکاح یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے لے کے آج تک یہ چلا آ رہا ہے اور تعصبی قیامت روزی ہے کنی تی صالح معاشرس مز عقل مند معاشرس مز کرن کا انسان یہ چیز ایکسپٹ کیا اچھنی پبلک ایکسپٹنس آ چیزس میلن کی نکاح ورائی خاندر ورائی امی ورائی دنیا ہسمز اولاد پید کریں ویسٹرن کنٹریز یہ زن یہ معاملہ چھو جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں امی باوجود تیش تمن پائے آسن تمن تیشو یہ ذہنس مز کہ یہ نسا چون اخ صحیح وقت اولاد پید کرنش کی اگر چھ تم غیر مسلم ہوش
اس لیے اسلام نے اس کے لیے ہمارے لیے بہترین راستہ دیا اور سنت کو یہ بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، یہ امی سنت نش اعراض تو روگردانی کر سچن امتی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہند کے جوان کر جمع ایک دو صحیح مسلم کتاب النکاح مجھ روایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر جوان ایک دو جمع، اس کے بعد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، اے نوجوانو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، تو امز یمس اکس تی خاندر کرنا سم طاقت چو فلیتزوج سو کہ جس خاندر فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، ام ذریعہ چھ امس خصوصی طور ز چیز گسن فإنه اغض للبصر، اللہ رب العزت چھ فرماون یل تُہۍ پٔکِو پننہِ نگاہ پننہِ نظر یہ تھٲیِو بۄن کُن، اتھ کٔرِو حفاظت، احسن للفرج یس شرمگاہ ام خاطر چھ بنن کہ شرمگاہ چھ امس انسانس حفاظت گسن امی نکاح ذریعہ، یعنی جن دو ذریعوں سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہے، ایک نظر ہوتی ہے اور نظر یل غلط چیز جو وشن اس کے بعد دل میں پھر خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، پھر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور پھر شرمگاہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی بچین انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو نکاح ذریعے یمن اچھن تے حفاظت گسن، نکاح ذریعے تہندس عصمتس تہندس عزتس تہندس شرمگاہس تے حفاظت گسن، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یس امی غرض نکاح کرے، ایک ضعیف حدیث میں کہا گیا ہے کہ یس امی غرض نکاح کرے کہ امی ذریعے گژھِ امس اچھن حفاظت، امی ذریعے بچی گناہ کرنے نش، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بخیر و برکت کی نوید فرمائی ہے، دوک اللہ تبارک و تعالی کرتے میں زیادہ برکت عطا، حتیٰ کہ فرموک اگر کا مال جمع کرنے خاطر ہے باسا بن مالدار ام سیتی، اگر یہ یوت نیت اس باقی اس نے کوئی نیت، اللہ تبارک و تعالی سن حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماون بظاہر چھ امس پنی لالچ کہ بگس مالدار ام ذریعہ بنن، حضور فرمو کہ نہ امس گژھِ مالداری کی بلکہ یہ گژھِ ام کھوتہ زیادہ غریب، فرموک اگر یہ امی غرض نکاح کر بہ کر بڑس خاندانس مز نکاح پتہ دب ہے بہس فلٲنِس زامتر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تم کرو عزت خاطر مگر اللہ تبارک و تعالی کر تم سن ذلت اسباب پد، ہاں یس امی غرض نکاح کرے کہ ام ذریعے گژھِ میٲنِس شرمگاہس حفاظت، میانٮ۪ن چشمن حفاظت، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اب مقصد کیا ہے کہ میں تو بکر کیا ٹائمس تو سیت انشاءاللہ المستعان گفتگو، وہ صرف اس لیے ہے کہ اشو معاملات یم گسن سانین گرن مز اللہ تبارک و تعالی بچین، ہم دین سے دور ہیں، ہمیں شریعت کی خبر نہیں ہے، اشن قرآن کریم کے علم کے، اشن احادیث طیبہ پرمت کے، ہماری مساجد کا حال یہ ہے کہ سانین ممبرن پر سانین مسجدن پر یمز سین علماء سین خطبہ سین وائزین سین مبلغین وہ فتنہ ہے آخر الزمان سے نکلتے ہی نہیں ہے، یک مولی سب چو ہمس پت ساک مولی سب چو یمس پت بلوگوز بیس صاحبس پت سو صاحب چو میراد کرن تمس رات کرن، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں ونیو تو مجھے ایک آپ عالم کو دکھائے یم زن یت وریس مز نکاح کس بابس پہ آسے کان خطبہ جمعہ دیتمت اور پتہ ہے سوشل میڈیا پہ آمت، بہت کم یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ات متعلق چیز واریہ زیادہ پت اور ہم اس میں خیال نہیں کرتے، حالانکہ حق یہ ہے، ضرورت اس امر کی ہے، ونکن چھن سانی ماجو سانی کوڑ سانی بینی امس چھن دینچ بیچاری پائی کہ خاندارس سۭتۍ کُس سلوک چھُ مےٚ کرُن، خاندانی چھن پائی کہ خاندارس متعلق کم معاملات میں حکم دیون شریعت مطہرہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے چاہا کہ مختصر وقت منز کر بہ کینٛہہ احادیث، صرف احادیث طیبہ کچھ انشاءاللہ المستعان میں آپ کے سامنے رکھوں گا، مستند ذرائع سے جو احادیث ہوں گی انشاءاللہ اس پہ مختصر بات ہوگی، احمد کرو اس اختتام، لوگ انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں، تمن تان تہ وات یہ پیغام کہ مجلس نکاح مز گژھِ سا کت گژھِ سوشل میڈیا پہ عوامس مز یس کت مفید آسہِ لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، ییٚمہِ سۭتۍ
فائدہ میلے امت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیں میں ایک حدیث پہلے عرض کرتا ہوں اور یہ حدیث یہ حدیث ابن ماجہ شریف میں کتاب النکاح حدیث نمبر 1853 ابن ماجہ شریف چھ حدیث مستند معتبر کتاب سیاہ ستہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرن فرماون ایک دو آو حضرت معاذ اس گوس مطالعہ آسن اس گوس فہم آسن اس گوس ادراک آسن. جیسے اگر بہ وہی بڑی معذرت کے ساتھ اگر بہ وہی تو امز کیوں ون سلمان خان کوس گو یا گو ہندوستان فلمی ایکٹر فلین خان کوس گو یا ایکٹر کیا گو حق ایکٹر کیا گو. ممکن ہے کئی سارے ایکٹرز یمزن چھے ان کے نام ہمیں پتہ ہوں گے. آج برعکس اگر صحابہ کرامن متعلق اگر وہ یہ مجلس میں تو ہی صاحبن تو ہی حضراتن کنی قسم کا سوال تراؤ تو ہماری ہم مطالعہ نہیں کرتے, ہماری انٹرسٹ الگ ہے, ہم دین کی جانب زیادہ راغب نہیں ہیں. آج چیز پتہ لگمیت ہم پیسے کیسے کما سکتے ہیں, ہماری دنیا کیسے آباد ہوگی, آخرت کے بارے میں فکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ اور حدیث کی مستند کتاب ابن ماجہ کتاب النکاح 1853 حدیث مبارک کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام برکن ام کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سجد کور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ علیہ سجد کور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جس فرمان معاذ سے کیا شکی کران سکے میں سجدہ کران. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ام کو عرض دبن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام سے آیا ہوں, میاز وشتید علماء میاز وشتید پادری میاز وش تمن پنن مرید پنن اصحاب پنن یار پنن مانن ول تمن سجدہ کرن. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلك بك یا رسول اللہ. یل میں باسو تم کران پنن تمن عیسائی پادرین وادرین سارنی سجدہ مے دوپ ام کھوتہ چھ زیادہ حق اس بنن اس کرو کانس تہ چھن سجدہ کرن جائز کی چاہے سہ زندہ ٲسِن یا دنیا میں نیرن پتہ پردہ فرمان پتہ. یہ شریعت مطہرہ ہے, یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے, یہ حنفیین ہند عقید. اللہ تبارک و تعالی اور پوری امت کا اس پہ اتفاق ہے اللہ تعالیٰ ورائے چھن کا عبادت لائق کے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے. امیر عرض کرو ٹاٹ نبی باز کور میاز کور اوے سجدہ حضور فرمونا سجدہ وجدہ کرن کے وہیں بوجھو الفاظ کیا چھ یوزن میرے کریم آقا نے فرمایا فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ عَامِرًا أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. فرموک اگر سجدہ کرن جائز آسے یہ حدیث یم الفاظ یم ونن امس بچی امس تام واتنائن یا تھی واتنو پنن گھر واجن تا پنن بین تا ایون اگر کنس نکاح کورمت یا نکاح پنہ کوڑی پنہ بین جناب محترم کرنے تمن تام واتنو یہ پیغام کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو سجدہ نسا چھن میں جائز کی سجدہ میں خدایس ورے کرن کی. ہاں اگر وہیں دنیا مز کنس سجدہ کرن جائز آسے تیل دمہا بہ دنیا چن خواتین دنیا چن زنانن دمہا بہ حکم کہ تم کرن پنن خاندارن سجدہ. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت مطہرک مزاج کیا شو. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کتسا فوقیت کتسا عظمت امس خاندار سن بیان کرن. یہ فقط یوتی یوت کہ آپ نے مہر یہاں سے دے دیا لڑکی کو عورت انہوں میں سے شیعہ قبول ام قرآن میاز رشتہ میں قبول بس اتنا ہو گیا نہیں. اس کی ساری زندگی پڑی ہے امس ایک اجنبی ماحول مز گھن امس خاندار سن امس وہیں یم معاملات آسن امس سانہ بچی گھس دنیا امس لازمن ام پورمت یا پڑمز لیچمز بچی دین تہ انشاءاللہ المستعان پورمت لیکن یمن چیزن پہ گھس امس آسن نظر کہ نبی رحمت علیہ السلام والسلام فرمو تیل ونہا بہ زنین تم کرن
پنن خاندارن سجدے پت فرمو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام والذی نفس محمد بیدہ لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حق زوجها فرمو قسم چھم تمس ذوالجلال خدائے سن یم سندس دست مبارکس مز محمد فرمو اذا صلت المرأة خمسها یلی زن یہ کوڑ یہ بچی پانچ نماز پڑھی وصامت شہرها ماہ رمضانس روز روزدر وحفظت فرجها پنس عزتس کر رش واطاعت زوجها پنس خاندار سنس کری اطاعت قیل لا ادخل الجنت من ابواب الجنت شیتی روز قیامت یلی جنت آس بروکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمان جنت کن اوٹھن دروازن بروکن یہ کوڑ کھڑا کرنے یم نماز آس پڑمت یم روز آسن تھامس یم خاندار سن اطاعت آس کرمت یہ جنت کن اوٹھن دروازن بروکن کھڑا کرنے پت ونس اللہ رب العزت ژے آس پنی مرضی یمو اوٹھو دروازوں مز یہ دروازہ کی یہ چھ جنتس آسن تم دروازہ کی حد دیکھیے اس بچی کے لیے نماز پڑھنی یہ فرض روز چھس تھاونی یہ فرض اب اس میں ایکسٹرا چیز کیا امس وہیں نکاح کرنے پت اطاعت زوجہا امس پنس خاندار سن اطاعت کریں اور اس اطاعت پہ میں بڑی ایک پیاری حدیث آپ کو سناؤں یہ حدیث مسند البزاز یہ حدیث امام طبرانی سبن لیشمز امام حیثمی سبن لیشمز اور بھی کئی محدثین نے اس کو بیان کیا مگر توجہ سان بوزن جوان تھے بزرگ تھے شخص آگ دراو گیری مدینہ پاک اسمز یہ نبی پاک علیہ السلام نے گیری نبر کے اس کے بعد اپنے کام پہ چلا گیا امس لوگ ٹائم زدو لگ سا تردو لگ سا چور دو لگ سا ہفتہ لوگ سا پانچ لوگ سا ریت لوگ سا جتنا بھی ٹائم لگا امس یل واریاہ ٹائم گو تو خانداری دیندار ام دین ہیوچمت امس دین پائی یہ پنہ گھر نبر نیرن کی دپان مے خاندارن کورمت منع نبر نیرنس اب پھر حدیث کے الفاظ سنے وکان ابوہا فی اسفل الدار وکانت فی اعلیہا مکان چھ زپور یت مکانس مز یہ کوڑ امس خانداری روزان یہ مکان کس پور زپور یہ پان روزان دویمس منزلس مز مول چھ امس بسان بٔڑمِس پورس مز کوڑ چھ بسان کتہ ہیرمس پورس مز تو مول کتہ بسان بٔڑمِس پورس مز خاندارن چھ منع کورمت گھر نبر ترٲیز نہٕ قدم کی گھر نبر ترٲیز نہٕ میانہ اجازت ورٲے قدم کی کہتے ہیں منز گئی کینٛہہ دۄہ امس پیو مول بیمار چھ کتہ مول ات مکانس مز بن کن خانداری چھ سوچان دپان چھ مے پیو مول بیمار اما بہ ہیکا امس خاندار سٕنٛدِ اجازت ورٲے خبر ہیتھ اب اندازہ کریں دین داری کمی لحاظ شریعت مطہرک لحاظ کم طریق اس اور خاندار سندین حقوقن پر کم طریق گہر نظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما گژھِ ناراض کہتے ہیں بجھے سوچان یہ کہ وہیں وسا بہ پنس مالس خبری امس ہما بہ خبر کہ مگر خاندارن ون میانی اجازت ورائے نیرزے نا کہ اب اس نے کیا کیا کوئی صاحب ان کے پاس ملنے کے لیے آ گیا کچھ طرح زین کیا کان شخص آو رشتہ دار امن سمکنی یہ یور پیغام سوزن در خدمت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹاچ نبی مے کرو زنیا مے خاندارن منع کورمت یت کمرس من بچس یس مے پنن مکان چھ امی نبر نیرنس تموس کور مے منع مگر مے ہس پہ مول بیمار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے ونیو مے چھا اجازت بوسا بون بہما مالس خبر حدیث کے الفاظ ہیں کریم آقا علیہ السلام فرموس اطیعی زوجی کی پنس خاندار سنس کر اطاعت یعنی اجازت میلیون مالس خبر ہنس کے خاندار سے دی اجازت ورائی اللہ اکبر اب راوی کہتے ہیں کیا دو گئی مول پہ زیادہ بیمار فماتا ام کو انتقال مول پہ بیمار بن کر یہ گزرو ام کو انتقال فارسلت الى النبی ایم خاتون سوز بی پیغام در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹاٹ نبی میں ونیو اس میں اس پیا مول بیمار تو دیتو اجازت خاندار سن اجازت ورے بون وسنس مگر سواز گزریو وئی تجہیز و تکفین چھ بوت چھ وچن جناز وغیرہ باقی معاملات چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ونیو میشا اجازت خاندار سن اجازت ورے حکاب امس مولس نش ونکن وئی نبی پاک علیہ السلام فرموس اطیعی زوجی کی پنس خاندار سنس کر اطاعت تم چھ ونمت اجازت چھن نبر نیزن میانی اجازت ورے کہ منیر نبر خاتون یزن کوڑس امس دکھو سٹھا دل گھس نا خاندارن دت میں اجازت تھی نبی پاک علیہ السلام تشن میں اجازت دون مالس
سیت کرہا بہ ملاقات وہ بھی نہیں ہو پائی، وہیں وچھاس آخری وقت بت وہ بھی نہیں ہو پایا، وہیں کیا معاملہ آئے. اب اس پریشانی میں ہے اس وہیں سٹھا مغموم پریشان چھ لیکن حجر پنہ کمر نیبر درائے کی. ام سن والد صاحب یل دفن کورکھ یوت نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام سخرو صحابی یورے اور امس صحاب صبس یا امس صحابیہ سوزک امس خاتون شش توجہ سان بوزو امس سوزک یورے شش اور شش مز کیا ونہس فرمویس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرموس ان اللہ قد غفر لابیها بطاعتها لزوجها امس کوڑی ونیو چسنی مبارک چانس مالس کور اللہ تبارک و تعالیٰ سارنی گناہن مغفرت مگر امی عوض یہ پنس خاندار سن اطاعت کرت ثت پنس خاندار سن اطاعت ثرائک نبر کی وچ نمس بت کی بظاہر لوگی سے دلس بظاہر گو وتی تکلیف مگر اللہ رب العزت گوئی خاندار سنس اطاعت پہ یوتا راضی کہ چانس مالس کور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت. اللہ اکبر. آپ یہ اندازہ کریں یہ ذہن گئی سانہ کورِ آسن اللہ تعالیٰ بچین کن سات ون امس خاندار دپس یہ خاندارس اجازت شریعت متحرک مزاج خاندار گھس خوشی خوشی آخر کار یہ بی گھر مز آمت امس زندگی ہند 15 وری یا 20 وری بیس ماحولس مز بیس گھرس مز یقیناً مثال کے طور پر مے گئی ونکن پنہ گھر درامت 4 یا 5 گھنٹے ونکن یہ پنن بچن ہند پھیران پنن اولادن ہند پنن گرکن ہند پنہ ماجہ ہند پنس رشتہ دار سند اتسی کالس پھیران تابحال یلی کوڑ بیس ماحولس مز گھس ریت گھس پاش گھس دہ گھس یہ ون پنس خاندار سے بہ دمہا مالنہ نظر یہ خاندار گھس امس منع کرن کی لیکن اگر خاندارن خدا نخواست کن سات منع کور شریعت متحرک مزاج یہ امس خاندارنی امس کور صبر کرن امس خاندارس محنت تھیت یہ یٹ دین تو مالس کر فون تو مول دپس یمو کیا مل چھکا اس مز ول نہیں شریعت متحرک مزاج یہ مول گھس امس ونو نہ ث کر نبی تاجدار سن اطاعت ث وچ نبی تاجدار سن حکم کیا نبی تاجدار سن سنت کیا صحابیاتن ہند سنت کیا تہد طریقہ کار کیا ث کر سہ طریقہ یت مز خدا تہ رز خدا سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہ رز تیل کور واضح میں حدیث مبارک بیان فرمو کہ توتامت ہیکہ یہ کوڑ یہ خانداری اللہ تعالیٰ سند حق ادا کرتی یوتامت نہ پنس خاندار سند حق ادا کر. اب آگے چلیں اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرموک 3 افراد چھ تم کس نفر فرموک 3 افراد چھ تم حدیث الفاظ چھ ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم فرموک 3 افراد چھ تم یل تم نماز پڑھن یمو کن پھیسو ہیورشن تہذ نماز کھسنی یا زن کشر پہ ونان تالو ہیورشن تہذ نماز کھسن کی وہ نماز پڑھیں گے نماز آسن پڑھن نماز گزار آسن تتھ آسک پریشانی کی لیکن فرموک نماز پڑھنے باوجود لا تجاوزو آذانہم تہندیو کنو ہیور آسن تہذ نماز کھسن تمو 3 مز آو اخ یازی یہ بیان کرنے و امرأۃ باتت و زوجها علیہا غضبان او ساقط فرموک تمو 3 مز گئی سزن کتسا تہ نماز پڑھتن لیکن اگر خاندار رات راتس ناراض اوسس یہ پڑھتن پتہ نفل یہ پڑھتن تہجد ام سن عبادت چن اللہ تبارک و تعالی قبول کرن کی. امت کو ایک پیغام جانا چاہیے یم سات تھی نکاح مجلس کرو تہد یم نکاح مجلس ذریعہ گوس پیغام گھن یتہن گرن مز گھ دینچ کت واچن یتہن گرن مز گھ دینچ دعوت واچن سوشل میڈیا ذریعہ گھ دینچ دعوت لکن تام وات آگے چلے مختصر نہیں کر انشاءاللہ المستعان لیکن ایسی مجالس بار بار نہیں ہوا کرتی شو بچی یمن اللہ رب العزت عطا کرمس اور آج جیسے میں دعوت الحمدللہ اور میں چاہتا ہوں کہ اس گھس کی ہچن یہ مجلس مز تھی یم سات گھر وتو تھی گھو پن خاندار یہ پیغام واتناؤن ان کی چینل چلتی ہے سوشل میڈیا پہ احناف ساؤنڈس انشاءاللہ المستعان اس پہ بعد میں آپ اس بیان کو دوبارہ سن سکتے ہیں. خاتون آقائی ضمنی طور پہ میں ایک حدیث عرض کروں گا. خاتون آقائی امگر خاندار سے شکایت در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے شکایت بھی کیسی ہے. شکایت چکرنی صحاب صبس متعلق امس صحاب صبس نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مشہور صحابی بڑے مشہور صحابی ہیں.
امس متعلق کران خاتون ابو داود حدیث نمبر 2459 امی یاز شکایت کر سنے شکایت کیا کران شکایت کے الفاظ کیا یہ عرض کران یضربنی اذا صلیت تو ٹاٹ نبی میں آج خاندار حضرت صفوان بن معطل یم سات نماز پڑھان یہ میں لائن بس نماز پڑھان یہ میں مگر صفوان بن معطل نبی تاجدارس برو کن مجلس مزی خدا نخواستہ پت کن بطور غیبت آمت نبی تاجدارس کان چیز ون کی پت کی کی صفوان بن معطل تہ حاضر یہ عرض کران ٹاٹ نبی آج میں خاندار صفوان بن معطل میں آج شکایت ترے شکایت چم حضور فرمود ون سے کیا بس یضربنی یہ مجھے مارتا ہے اذا صلیت تو یہ بہ نماز پڑھا یہ حس میں لائن عجیب معاملہ ہے صحابی رسول نماز پڑھنس پہ لائن ات گئی سہری اخ أکس کن امس خانداری شکایت کران نماز پڑھنس پہ یہ لائن صحابی رسول ٲسِتھ دوسری ویفطرنی اذا صمت اگر بہ روزدار روز مے دِوان روزداری روزنہ گئی دویم شکایت یہ بھی بڑی سخت شکایت ہے تریم شکایت ولا یصلی صلاۃ الفجر حتی تطلع الشمس اے ٹاٹ نبی یہ نہ چھُنہٕ پانہٕ تیٖتِس کالس فجر نماز پڑھان کینٛہہ یوٚتامتھ نہ آفتاب کھسہِ یہ مچھ لکچی شکایات ایک صحابی رسول کے بارے میں اتنی سخت شکایات ہیں بے شک خاندانی کر نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام وجود موقع چلو چاز اشدنونی ہن بوزن یہ آپ کی بات ہوگی اب میں صفوان سے پوچھتا ہوں ون سا صفوان بن معطل امسن ترین اعتراضن امسن ترین الزاماتن کیا شخص جواب دیو ایم کو عرض دمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائن صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ سب اوس آب راوٹ کرن اس نا زمینس لکن آب دی چونکہ تجس خضر باغ تم تہد خاندان خاندانی پیشہ ان کا تھا ات کان آسان کنس پیش آسان تم دسلی یوت آسان اڑ چھانے یوت آسان اڑ وچان بیاہ کان کار کانگڑی وون کار یا بدل کان کار آسان یتھے کتھ اس یمن خاندانی پیش یم لکن دیوان باغس سگ یم آب دیوان رات کیت رات بھر یم سو ڈول وول تراون کہس مز بالٹی بالٹی آب کھالن صفوان بن معطل تہ ات موضوع رات کیت گسن اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کران کام رات راتس واریاہ زیادہ تھکان اس کے بعد جب آتا تھا یہ عرض کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واریاہ کم ٹائم یوان بہت پنہ خاندانی نزدیک یوان دپان وۄنۍ کرہا بہٕ أمِس سۭتۍ کتھا باتھا مگر یہ سے لاگان نفل نماز پڑھن یم سانہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ سور لاگان پڑھن تو شوٹ آسان پراران نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کور تبسم اور سیتی فرموہس دپس اے صفوان بن معطل سن گھر واجی خاندار سن تھو خیال لوکٹی سور اکوئی سور سوئی پڑھن زیٖٹھ سور پڑھنے چھن ضرورت یا شم دویم شکایت یا رسول اللہ بہس نفلی روزہ تھاون تو یہ روزدار دِوان روزنہ حضور فرموس اے صفوان یہ کیا ونان دس ٹاٹھ نبی فرضن متعلق نہ چھُ وونمُتٕے زٕہٕے تی شکایت کران یا نفلی روز تھاون شوٹ آسان رات راتس کتہ آب برنے مے دہلی کن سات موقع پن گھر ینس وانا شاب بن یا رسول اللہ ٹاٹھ تاجدار بہت جوان بہت جوان پایا یہ خاندار شہرس مز یت شہرس مز ژک روزان نبی پاکو کور منع تو یمس خاندانی پائی میون خاندار شہرس مز سی شامنس واپس اک دے واپس دو دے واپس سا خانداری ہیکہ خاندار سن اجازت ورائے نفلی روزدار روزت کی پہنٹس بہ مکلاون آب کنس دت تیوتہ سہن ٹاٹھ نبی تھوکمت مے ہا بیرِ پہ نندر پیون اور بنا سی توتامت ہوشاری گھان یوتام ہوشار توتامت آفتاب کھوتمت پتہ کیا کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کورس تبسم دپس فصلی فصلی اذا استيقظت دپس پرواہ چھن کی یم سات بیدار گژھک فوراً تمی سات نماز ادا کر وہ ان کے لیے خاص حکم تھا یہ سان خر ون یتن شریعت متحرن یتن نبی تاجدارن خانداری ہیچنو خاندار سن حقوق تتن تمی نبی تاجدارن خاندارس تہ ہیچنومت خانداری متعلق کیا چھ معاملات خاندانی ست کت کت پکن خاندانی ست کس سلوک چھ کرن اس پہ میں 2-3 حدیث انشاءاللہ عرض کروں گا اس پر کرو اس انشاءاللہ اختتام پہلی حدیث میں یوں عرض کرتا ہوں
حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب بیان کرن وہ بیان کرتی ہیں دپن امن کو ایک دو سوال دو پھے اس ون تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کت کا چیز غیر ساد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کت کا چیز غیر ونچنا اس بوزن یہ چیز کہ اس بوزنو ونیکتا کوڑ مول کوڑ مالا ساتھ یم چیز خیال پنی کوڑ کس تربیت دیکھ کت کت ہچنائن تو سی یہ خیال تھاؤن گوبر مالس عرض گوبر امس مہارازس کت کت ونک امس جوانس کت کت ونک یہ کت کت سمجھاؤن اب اس کے لیے کیا احکام ہے انشاءاللہ اس پہ مختصر سی میں بات کروں گا عرض کرنا علیہ الصلوۃ والسلام کات ہوستے گئے تم کیا کام نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام گھر کرن ونیو یس کام نبی تاجدار کر اس گژھِ شرم گژھِ تتھ منٛز نعوذ باللہ من ذالک خاندان ساتنس منٛز گژھِ شرم باسٕنۍ حدیث کے الفاظ ہیں کہتی ہیں ماں کان پلوس ٹیب آسے دین ٹیب تاوس نبی تاجدار پنس پلوس پانے دیوان یخصف نعلہ اگر نالین مبارک نالین گئی چپن یا بوٹ اگر سا کن جائے پھٹ ہے کان چیز تسروت یا ٹیپ دت یا واٹ ترت پان واٹ تراون تت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ویرقا دلوہ آب کھالنچ اگر بعض اوقات ضرورت پہ نبی تاجدار اس بالٹینس ڈولس رز گنڈن کیس مز تراون پنہ دست رحمت سید عائشہ صدیقہ دیون آب کھڑت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ اندازہ کریں اور کہتے ہیں یہ لیبو شاہتہ ہو گھر ساوج آسن نبی تاجدار اس چڑس تھاپ دیون لارن اس اور امپت اس گو یا امس ساوج اس یوان دود وشت ونیو یم کام چھنا ساری پشرام سے کمس زنا مہنس یس کوڑ یور گئی اتھ ژھاوج پتہ اتھ گاو یہ ون ناز مشن تگن گو وشن شکست گارش کیا چھن ہیچمت ارے آپ اللہ کے لیے یہ تو خیال کرو نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نبی تاجدار اس پان وچن ات مس کیا شرم نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام یہ ژھاوج وچن اس کیا ہیکو نہ گو وچت اس کیا ہیکو نہ پنس بوتس سٲدِتھ لہذا امی ذہنیت نش اس نبر نیرن اس یس کوڑ پنس گھرس من نوان اس اللہ تعالیٰ بچائن کامہ مہنیو نوان کی اس تھومت یہ یاد امس گہلیوب تہ تلن امس گانس تہ تھاون خیال امس باغ تہ پلاون امس بت تہ رنن امس ڈون تہ امس پلو تہ چھلن امس بچ تہ کرن باقی چیز ہر کوئی چیز نہیں یہ امہ اعتبار نیون کہ بہس اخ نڑ بس انن بیاکھ نڑ پانس ست یم سات اس کا گوب چیز تلو نصبہ سادہ می نصبہ سادہ ب نصب بار تلی گارو کی نصب تلی اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یخدم نفسہ سب سے زیادہ یوزن موسٹ امپورٹنٹ ورڈ یت حدیث مز یخدم نفسہ یم سات تہ وچھو اس اگر کن سات چھنا یون اور مجلس مز بازر آئے اور یل آئے یہ کوٹے آسان یل میں اللہ تعالیٰ اولاد تہ عطا کورمت اکثر و بیشتر یہ بچہ یہ ماجہ کھن مز یہ کوٹے گئی بازر ڈاکٹرس نش گیا کس نش گیا اور آئے تھکت پھٹت دنوئی خاندار شیون بیوٹ یہ تکیس کن ترون پات کن تت سا چاو تریش گلاسا بناو چائے کفا سپیشل پہن امس خاندارس گھس اتن یہ احساس آسن کہ یہ بظاہر فی نفسی صنف نازک جسمانی اعتبار طاقت لحاظ مرد سندی نسبت خاتون کمزور آسن اگر وہ دہس اکوٹے اکسی کام پہ اب یہاں جا کے وہ صرف تریش گلاس انک سوال بظاہر باسان یہ معمولی چیز لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اس میں یہ تھا یخدم نفسہ اگر تمن پانی کا کام پہ ہے تم اس نے بیس کام ونان کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پان سا کام کرن اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمان بوسس مخصوص ایامن مزاسن میرے مخصوص ایام ہوتے تھے تمن ایامن مزاسن اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کنت اشرب وانا حائض ثم اناوله النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيدع فاه على موضع في فيشرب فرمان بوسس آسن یمن مخصوص ایامن مز اس کے بعد پتس بہ تریش چون یا دود پیال چون یا کان چیز چون نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ دود پیال یہ تریش پیال رٹن اور پتہ مے پرسن کہ چین وٹ تہند لبہائے مبارک کم سائڈ لگت پیالس پتہ پن لبہائے مبارک تتھ مقامس پہ لگت یہ دود یہ تریش نوش کر ونی یمس خاندار پن خاندار یہ احترام دی تمن ایامن مز یم
ایام یم زن سانہ ماج بین آسان پتہ کرس یوتہ احترام کہ ام سندس ژھٹس یتن ام سند ووٹ لگ تھی لاگ پانی ووٹ. آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی یہ پیاری سنت جب ہم ادا کریں گے تو سن گھر امنی گہوار بنن تو اد کیا بنن. اور یہ بھی سنیں کہ سوز بہ کرن پان تناول وہ میں خود کھاتی تھی ناٹہن اسس تلن بتھود وانا حائض یمنی ایام من ثم اناوله النبی فیدعو فاہ علی موضع فیہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس تمی سائڈ یپر میون دہن مبارک اس اصل لوگمت. نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام اس اڑجہ باقی ماز پتہ پنہ دہن مقدس صاف کرن. یعنی ہم ناٹ ہن گونیت تلان پتہ معمولی رسا روزان نبی تاجدار اس سہن رٹان اور تم پتہ سہ تناول کران. اور یہ حدیث صحیح مسلم شریفس مز سنن نسائی مز تقریباً 8 مقامات پہ ابن ماجہ روایات میں اس طرح کی بات آتی ہے. لہذا ضرورت فقط اس امر کی ہے اس بات کی ہے کہ اس گسو پنن گھر والن سیت پنہ خاندان سیت سو سلوک کرن جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے. سن کو زیادہ بہتر پگل پنہ گھر والن سیت یہ آقا کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اور حتیٰ یت حدث تا بس یہ حدیث کر عرض اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر خطبہ دیتے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے روایت کرن دپان ایک دو ون میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یورے مے کورمک عرض یل نوئی نکاح کورک. حضرت عائشہ صدیقہ اس جسمانی طور نحیف کمزور تم نے زیادہ صحت یاب کیا. یہاں بھی میں ایک انشاءاللہ بڑی محبت کی بات عرض کروں گا. اک لطیف نقطہ اتن سان جوانن سان گرن ہند خاطر بطور نصیحت. وہ یہ ہے کہتی ہے کہ بھئی اس کمزور پہن میں کور ایک دو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام عرض میں دوپک ٹاٹ نبی اس پاکن تلس اس کرو دروڑ اس وشو توی پوشوائی کن بپوش. نبی رحمت سے ونان پانی گرواجی عائشہ صدیقہ اس تلو خودتان دا وشو توی پوشوائی کن بپوشو. دونوں نے دوڑ لگائی. فرمان حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ان کا جسم زیادہ وہ پتلا تھا تم اس نے زیادہ موٹ کیا کہ وہ تجھ کنی داو یا تعلیف قلب کے لیے تہن دل رشن خاطر نبی تاجدارو تل پنن قدم ناز وار واری تو حضرت عائشہ صدیقہ وس بوٹ ایم تلات تھود بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاز زیونی یا رسول اللہ. کہتے ہیں وہیں واریا وری گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح پاتی یل وہیں کیا ایام گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرمان اللہ تعالیٰ کور میں صحت عطا. چھنا کان کوڑ آسان تو ایسی وچمت گامن مز پنس اندس پکس مز نکاح وز یم سا نوش انک سہ آسان کمزور مز گسان ریت زریت ژور ریت وری تم سہ بناون صحت بچارِ تت پہ پام ہے یہ درن ناٹ یہ دن برداشی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی چھ امس کوڑی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن فیض عطا کرن جیسے انہیں اللہ تبارک و تعالی نے قوت تندرستی عطا کی تھی ان کو بھی ملتی ہے. وہ یہ لیے طاقتور گئی. نبی تاجدار انس ایک دو لت لت کنس تل دوس اے عائشہ صدیقہ ہوک شو بن تلس آز تلو بیدا وشو آز کس پوش. وہ نبی تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہ تیز دوڑے ہیں یعنی وہ تیز حضرت عائشہ صدیقہ فرمان میں ہوکن تیزا داو تلت نبی تاجدار درائے واریہ تیز حضور فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے عائشہ صدیقہ یاد چھیا پھلین دو ہارنے تھس آز وہ تھی ناک. یلی پانوئی بوسن دون یہ ماحول آش یلی پانوئی یہ محبت آش یہ پیغام چھ عام کرنی ضرورت. سن گھر گھن امن گہوار بنن. علماء فرمان ژور چیز ہیچنائیو کہ لڑکے تھے تو کوڑ تھے کبھی اختلاف نہیں ہوگا کبھی لڑائی نہیں ہوگی کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. امن کا گہوارہ بنین یم دنوئی رشتے. اس میں پہلی چیز انہوں نے کیا فرمائی گوڑی چیز فرمو یم دنوئی ہیچنائیو تقوی فی السر والعلانیہ. یم تنہائی مز ٲسِن یا لُکن مز ٲسِن یمن گژھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد خوف آسُن. دوٚیِم چیز الحیا یمن گژھِ دنوٲنی حیا آسُن یم گژھن با حیا آسٕنۍ. ترٛیٚیِم چیز یمن گژھِ صبر آسُن. اور ژوٗرِم چیز صبرس پٮ۪ٹھ گژھِ پتہٕ یمن آسُن استقامت.
یعنی صبر چھُنہٕ اکی یوت وقت کرُن کینٛہہ اکہِ وقتہٕ کرو صبر تہٕ دوٚیمہِ لٹہِ ونٮ۪س ہے مےٚ ووتٕے ژےٚ واریاہ ٹایم صبر کران ہُمہِ دۄہ تہِ کوٚر مےٚ صبر ییٚمہِ دۄہ تہِ تہٕ پتہٕ کرو اکٹھے ژھٕنو سورُے ہن نکھٕ ؤلِتھ نہیں اتھ صبرس پٮ۪ٹھ پتہٕ استقامت مداومت کرٕنۍ یہ سب سے بڑی بات ہے تو انشاءاللہ المستعان اللہ تبارک و تعالی تھٲیِن یہِ کینٛژھا ییٚتھن مختصرن بیان کوٚر اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ قبوٗل اور اللہ رب العزت بوٗزِن یُس زن أسۍ یہِ رشتہٕ وٕنکٮ۪ن کرو یہِ کٔرِنۍ پننِس بارگاہس منٛز قبوٗل یہِ کرو أسۍ سنت مطابق نبی تاجدار سٕنٛدِ حکمو مطابق قرآن کے حکمو مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کرن قبول امس کورِ کرن آباد ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ امس جوانس تہ امس کورِ کرن پانوئی از حد ماے تو محبت عطا ذات ذوالجلال ذات رب قدیر اور اللہ رب العزت بوزن کہ یمن کرن سہ ماے محبت عطا یس سانس ٹاٹس نبی تاجدارس ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب یس سانس ٹاٹس تاجدار علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ سب سدوس اللہ تعالیٰ بوزن یہ کیسا یتن بیان کرنا آو ات مز اگر کُنہِ قسم کا سہو خطا غفلت غلطی دانست تو نادانست گئی اللہ تعالیٰ کرن معاف کیازِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صبس اک دو یم دنوے حجرے مبارکس مز بہت دپس اے عائشہ صدیقہ ژےٚ معلوم ژےٚ نہٕ اوکُن خیال کوٚرمُت کینٛہہ مگر مےٚ چھِ دۄنوَے حالتہٕ چانہِ فکرِ تران اگر تُہۍ مےٚ رٲزۍ ٲسِو یا اگر تُہۍ مےٚ ناراض ٲسِو عائشہ صدیقہ گٔے حٲران دوٚپُن ٹاٹھہِ تاجدار اگر بہٕ ناراض تہِ آسہٕ بہٕ نَے چھَس نہٕ اظہارٕے کران حضوٗرو فرمووُس مگر اَسہِ چھِ پاے لگان ژٕ کَمہِ ساتہٕ چھکھ رٲزۍ ژٕ کَمہِ ساتہٕ چھکھ داے سُنٛد اگر ژٕ تھوڑا پانہٕ ؤنۍ ناراض اگر کینٛہہ ناراضگی آسہِ تَمہِ ساتہٕ تہِ چھکھ ہاوان خۄداے سُنٛد قسم مگر تَمہِ ساتہٕ چھکھ ونان واللہ ربی ابراہیم قسم چھُم ابراہیم سٕنٛدِس خۄداے سُنٛد ابراہیم سُنٛد خدا اوسا بدل کانٛہہ نبی صٲبُن خدا اوسا بدل کا استعارہ بن گیا اور بیاکھ بنیو حتکُک روش روشُک استعارہ اللہ اکبر کبیرہ لہذا امس کورِ امس پننہِ جایہِ نصیحت امس اولادس پننہِ جایہِ نصیحت کیازِ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کری اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا آباد ہوگی کیازِ ایک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم باز کرا نکاح شور چھک غریب شورس چھُ غریب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ کیاہ کرٕ نبی تاجدارو فرمووُس ژٕ کر نکاح دپیس ٹاٹھہِ نبی غریب چھُس حضوٗرو فرمووُس نکاح کر دپیس ٹاٹھہِ محبوب بہٕ حظ چھُس غریب حضوٗرو فرمووُس نکاح کر اللہ تبارک و تعالیٰ کری یہ تنگ